صہیونی فوج کے غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور بیت لاہیہ میں مکانات اور خیموں پر وحشیانہ حملے، چند ہی گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی، خوراک کے متلاشی 2 فلسطینی بھی مارے گئے۔ بیت لاہیہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوج پر گھات لگا کر حملہ، کئی فوجی ہلاک اور زخمی، بیشتر علاقے تاحال خوراک سے محروم۔ اسرائیل مظلوم کی پردہ پوشی کے لیے انسانی امداد کا استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز کی تصدیق، کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر آبادی کو جان بچانے والی امداد سے محروم کر رہا ہے۔ اسرائیل کا عرب وزرائے خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت دینے سے انکار، عرب ممالک کی پسپائی طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ اردن سمیت 5 عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی اقدام اس کے تکبر کی عکاسی اور بین الاقوامی قوانین کی بے توقیری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے، بھارت نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس جنرل انل چوہان کا بلومبرگ کو انٹرویو میں بڑا اعتراف، کہا کہ ہم نے طیارے کھوئے ہیں، اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ کیوں گرائے گئے۔ انل چوہان نے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا، مزید کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، 2 دن بعد اصلاح بھی کی۔ امریکی ثالثی یا جوہری جنگ کا خطرہ غیر حقیقی قرار دیا گیا۔ بھارت کے پہلی بار سرکاری سطح پر تصدیق سے پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر تقویت ملی۔ پاکستان کا فخر ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل ارشد ندیم کے نام، 5ویں راؤنڈ میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے میدان اپنے نام کیا۔ مقابلے کا آغاز انہوں نے 75.64 میٹر کی تھرو سے کیا، دوسری کوشش میں یہ فاصلہ 76.80 میٹر تک رہا۔ تیسری تھرو میں ارشد ندیم نے زبردست طاقت اور مہارت کے ساتھ 85.57 میٹر کی تھرو کی، جو انہیں ٹاپ پوزیشن پر لے گئی۔ چوتھی بار میں انہوں نے 83.99 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! ارشد ندیم زندہ باد! ارشد ندیم زندہ باد! ارشد ندیم تمہیں سلام، قومی ہیرو کی شاندار فتح، میاں چنو میں جشن کا سماں۔ جیولن تھرو میں طلائی تمغہ جیتنے پر ان کے آبائی گھر پر خوشیوں کی بہار، ڈھول کی تھاپ پر رقص، اہل خانہ سمیت ہر فرد کی آنکھوں میں فخر اور خوشی کے آنسو، نوجوان بھنگڑے ڈال کر قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ارشد ندیم کی والدہ نے کہا، ارشد نے وعدہ کیا تھا میڈل جیت کر لائے گا۔ اس طرح ہی ماشاءاللہ میرے بیٹے نے پچھلی باری میڈل جیتا سی، پاکستان کا نام روشن کیا سی، اور کی پاکستان کی دعائیں کے ساتھ، پورے میڈیا والے کے ساتھ دعائیں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے بھی دعائیں کی، میرے بیٹے نے میڈل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی قومی ہیرو ارشد ندیم کو کامیابی پر مبارکباد۔ صدر نے کہا کہ ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ارشد کی شاندار کارکردگی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ محسن نقوی کے ارشد ندیم کو شاباش بولے، ہمیں آپ پر ناز ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان کے لیے ہر میدان سے خوشیوں اور خوشخبریوں کی ہوا چل پڑی ہے۔ مراد علی شاہ نے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ FCC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کمانڈر بلوچستان کور، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری IG پولیس بلوچستان اور دیگر سول اور ملٹری حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سوراب حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ معرکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا دوبارہ بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سرکردہ فتنہ ہندوستان معصوم بلوچوں، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے۔ بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، شہیر رحمان، حنا ربانی اور دیگر کمیٹی کے اراکین امریکہ روانہ۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के वाशिंगटन आने का इंतजार। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के जरिए बदलने में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत ख़राब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी।